اے میرے اللہ مالک الملک، تو ہی ملکاں دا مالک ہے، تو ہی ملکاں دا حاکم ہے، تو ہی اصل بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، جنوں تو چاہے ملک دے دے میں، من تشاء جنوں چاہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جنوں تو چاہے ملکاں دی بادشاہی دے دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جن دے کولو تو چاہے واپس لے لویں۔ وتعز من تشاء، جنوں تو چاہے عزتاں دے دے میں۔ وتذل من تشاء، جنوں تو چاہے ذلت دے دے میں۔ بیدک الخیر، تو تیرے ہی ہاتھ وچ ساریاں بھلائیاں نے، تو ہی مالک ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز دے اوتے قادر ہے۔ ہن اپنے ایمان تو پوچھو، جڑا ہر چیز دا مالک ہے، اگر وہ ہندوستان دے غیر مسلم نو ہندوستان دی بادشاہی دے سکتا ہے، امریکہ دے غیر مسلم نو وہ بادشاہی دے سکتا ہے، حاکم بنا سکتا ہے، تے اپنے ایمان دے نال پوچھو جڑے انہوں منن والے نے انہوں نے کتنی کو حکومت تے بادشاہت عطا فرمائی ہوگی۔ تسی کہو دے اے تے ساڈے کولو تو ایویں گل کرا لیے کوئی قرآن پاک دی آیت بھی، تو 28واں سپارہ ہے، سورہ تحریم ہے، سپارہ کیڑا ہے 28واں، سورہ تحریم، اس دا پہلا رکوع۔ سورہ تحریم تے ٹوٹل 2 رکوع نے، پہلے رکوع دے اندر اے 28ویں سپارے دی آخری سورت ہے، اس دا پہلا رکوع ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہا ہے تہاڈا مولا مددگار اللہ بھی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی تمہارا مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِ، اور مومن صالح لوگ بھی تہاڈے مولا نے۔ مولا دے کئی معنی نے، مشہور معنی مددگار۔ اچھا ہون پھر اگے کو ہور آیت، عام سادے بندے نو کوئی کسی نو نفع نقصان نہیں دے سکتا، یہ مسلمان دا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ تو جڑا رب ملکاں دی بادشاہی غیراں نو دے سکتا ہے، نہ اپنے منن والیاں نو اپنے منکراں نو بادشاہی دے سکتا ہے، وہ کوئی رب فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بھی اللہ بھی تمہارا مولا ہے، جبریل بھی تمہارا مولا ہے، اور صالح مومن بھی تمہارے مولا ہیں، مددگار ہے۔ اگلی گل بھی قرآن دیجئے، وہ بھی دل دے کرنا نال سن لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کافراں دا کوئی مولا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، یہ قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کافراں دا کوئی مولا نہیں، جبکہ مومنہ دا اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، اور صالح مومن بھی مولا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے خود مقام غدیر پر اونٹاں دے پلان دا ممبر بنا کے خود فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اور قرآن نے دسیا کہ کافراں دا کوئی مولا نہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرما رہا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، بھی کافراں دا کوئی مولا نہیں۔ اور پچھلے جمعے میں قرآن دی سورۃ النساء دی آیت پڑھی سی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جن دے اوتے رب دی لعنت ہو جائے نا اس دا کوئی مددگار نہیں ہوگا، جن دے اوتے رب دی لعنت ہوئے ان دا کوئی مددگار نہیں، کافراں دا کوئی مددگار نہیں، تے مومنہ دا رب بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہے۔ اور پھر چھٹے سپارے دی جڑی میں کئی دفعہ آگے بھی آیت سنائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، اور اس ساری قرآن دی آیات اج دے جمعے دے اندر ہی گل یاد رکھنی ہے، کافراں دا کوئی مولا نہیں قرآن کہہ رہا ہے، اور مومنہ دا مسلمانہ دا رب بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، وصالح المومنین، مومن بھی ان کے مددگار ہیں بشرطے کہ مومن ہو۔ اور اسے واسطے اگر اسی داتا صاحب کی سیرت وچ ویکھیے نا،
داتا صاحب دا استاد بھی بڑا کامل، شیخ بھی بڑا کامل. کہتے ہیں میں اپنے استاداں نو ملن واسطے مسجد میں داخل ہویا تے اجے میں جتیاں باہر لائیاں نے، باہر جتیاں لائیاں نے تے اندر کسے دے گل بات دی آواز آ رہی ہے جی میں کوئی دو بندے گلاں کر رہے ہیں. میں اندر گیا تے دیکھا میرے استاد کلے بیٹھے نے، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ. میں بڑا حیران ہویا کہ استاد ہری کلے بیٹھے نے تے اے اگے گلاں کندے نال ہو رہی سن، میں تے ہون آ رہا تے میں آخر دل وچ خیال آیا تے جے گل نہیں کیتی تے میرے استادہ نے خود گل کر دیتی، علی حجویری اے علی جدو اللہ کسے نو قبول کر لوے تو وہ جدر توجہ کرے ان دے نال گل کر لیندا ہے تے سامنے پلر میرے نال گلاں کردا پیا سی، میں ان دے نال گلاں کر رہا سی. اللہ اکبر. داتا صاحب خود لکھتے ہیں کشف الماجوز شریف اور خود حسنی سید نے اگلے جمعے گل کرنی مگر اج بھی حج صاحب سارے بزرگ تسی اسی خوش نصیب ہاں اسی داتا حضور آپ دی بارگاہ وچ حاضری دینے ہیں. میری کوشش ہوندی پہلے قرآن و حدیث، پھر قرآن و حدیث دے زیر سایہ اللہ والے دی سیرت. داتا صاحب تے اتھے تسی دیکھا سی لنگر تے کوئی بھی جاندا ہے، کدی لنگر ونڈن والے نہ کہا کہ مولوی صاحب سائڈ تے ہو جان باقی لنگر لے لیں، کدی کسے کہا کہ نعت خواہ سائڈ تے ہو جائے تے باقی لنگر لے لیں، کدی کسے کہا کہ امیر سائڈ تے ہو جائے تے غریب لنگر لے لیں، کدی کسے کہا جی میں جے بھی. اور میں اپنی گنہگار اکھاں نال ویکھیا بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے وزیر تے گورنر بھی لین دے وچ لگ دیا میں ویکھیا کہ داتا دا لنگر لیندیا ہویا. ضیاء الحق رات نو فقیراں دے کول آ کے بہندا سی تے ایک درویش دی نظر پے گئی، انہیں کہ ہزاروں سلطنتیں بدلی، ہزاروں حکومتیں بدلی مگر نہیں بدلی تو نہیں حکومت داتا میرے دی بدلی. کئی حکومتاں کئی سکندر تے کئی اندر مگر داتا صاحب دی بارگاہ وچ آن والا. میں گل کر رہا سا کدی کسے کہا کہ امیر سائڈ تو یا جن نے اگے لنگر لے لیا دوبارہ نہ لوے، نہیں لینا لگیاں نے جنی مرض، بلکہ وہ آواز ہے اور لنگر کھان والے، اور لنگر کھان والے. اے تے امام حسن پاک دی نسل وچوں ہیں حضرت داتا صاحب جن دی نسل دا اے حال ہے تے اصل میرے امام حسن پاک دا کی مقام ہوئے دا جن دے پتر دی بارگاہ وچ صبح و شام لوگ لنگر لیندے نے اور جن دے پتر نے خود سانو مزارات تے جا کے حاضری دے کے دسیا. آپ فرماتے نے میں ملک شام کیا تے حضرت بلال پاک دی قبر دے اتے بیٹھا تے گلاں چھیڑ دیتیاں، واہ بلال میرے آقا دے چہرے پاک میرے نانے دے چہرے دی زیارت کر کے اذانہ پڑھن والیا. میں گلاں چھیڑ دیتیاں حضرت بلال نال تے میری اکھ لگ گئی تے اکھ جدو لگی تے میں کی دیکھیا کہ میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے آئے. اچھا میں کئی جمعے ہو گئے نے میں حضرت سلطان بادشاہ دا کلام نہیں تو کئی کہندے نے طبیعت تہاڈی ٹھیک ہے، طبیعت میری ٹھیک ہے، میری کوشش ہوندی کہ کچھ نہ کچھ اگے تے بہرحال لے کے اے اللہ والیاں تے کلام تو بغیر بھی ایک روحانی غذا نہیں ہے. تو بہرحال میں بڑی تیزی دے نال اگے بڑیاں گلاں نے. تو آپ فرماتے نے میری اکھ لگی تے میں کی دیکھیا بابے بنی شہبہ ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے آ رہے ہیں تے آپ دے چادر مبارک دے آپ دے بغل مبارک دے اندر کوئی ہستی ہے تے میرے دل وچ خیال آیا کہ کیڑا خوش نصیب ہے جنوں سرکار چکی پھردے نے. میرے دل وچ خیال آنا سی تے سرکار نے اپنی بغل مبارک چادر مبارک ایوں اونتا کیتی تے تھلے دیکھیا تے میں خوش ہو گیا کہ اے او ہے جن دی میں تقلید کرنا جنوں لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کہندے نے. تے میں سمجھ گیا اے اپنے پیراں نال نہیں چل دے پے، سرکار چکی کھلوتے نے تے جنوں سرکار چکیا ہوئے پھر وہ غلطی نہیں کر سکتا. اج جڑے سانو کہندے نے تسی شاگرد دی گل مانتے ہو استاد دی نہیں مانتے، کی مطلب؟ تم جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو، ان کے استاد امام جعفر صادق کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر امام جعفر صادق دا نانا امام حسن پاک دا نانا امام اعظم ابو حنیفہ نو نہ اٹھایا ہوندا تے اسی کدی نہ منتے. میرے آقا نے انہاں نو اٹھایا ہے. تو دوسری طرف
جوابی پھر جو ہے سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ہے شاگرد ہو گئے امام جعفر صادق کے، تو یہ بھی دسو کہ امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ پھر کیا بنے گا؟ اس واسطے ایویں نویں نویں شتونگڑیاں تے شرارتہ نہیں کری دیاں، علم کی بات علم والوں سے کرنی چاہیے، پوچھنی چاہیے۔ تو اتنے بڑیاں گلاں ہو سکتی ہیں، مگر میں اج اینی گل کہ آخر امام جعفر صادق بھی تو کسی کے شاگرد ہے نا، تو وہ کن کے ہیں ذرا یہ بھی تحقیق کریں۔ وہ ابو بکر صدیق کی اولاد، آگے ان کی جو ماں ہیں اماں، ان کا بھی پتہ کریں کہ وہ کون ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ام فروہ ہے۔ ام فروہ کدھر کدھر سے ابو بکر صدیق کی پوتی بن رہی ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، نوے نوے لوگاں دے پیچھے تے فیس بکیاں دے پیچھے نہ چلیا کرو۔ ہاں اللہ کا واسطہ اپنا ایمان بچائے، بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جو ہے داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری سرکار نے اٹھایا ہوا ہے، اور سرکار نے بھی بیان کر دیا، اے علی یہ میں نے جس کو اٹھایا ہوا ہے یہ میری امت کا امام جسے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اما آمنہ مسجد میں آنے والوں اللہ کا شکر ادا کرو، ہم اس امام کو جو ہے اس کی تقلید کرتے ہیں جسے میری سرکار نے اٹھایا ہوا ہے۔ ہم اہرے خیرے کو اپنا امام نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے۔ بہرحال اگے میں بڑی تیزی دے نال کہ داتا صاحب تے داتا صاحب دی جڑی کشف المحجوب شریف ہے اندیاں بھی بڑیاں برکتاں نے۔ داتا صاحب دے کلام اے جڑا مشہور شعر ہے نا، گنج بخش فیض عالم، اندے وچ بھی بڑی میرے اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ کیوں؟ اس دے پیارے محبوب دے نسل وچوں گزرن والا 90 لاکھ دا پیشوا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کہہ کے گئے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہر دفعہ میں گلاں کردے ٹائم گزر جاتا ہے۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا بڑا مقام، آپ دی ذات، اینی گل اگر کوئی سوال کر لے یا کدی ذہن میں سوال آ جائے کہ داتا صاحب دے مزار تے سب تو پہلے لائٹ کنے لائی سی؟ لائٹ کنے لائی سی؟ غیر مسلم نے لائی سی۔ داتا صاحب وہ جڑے غیرانو ہی اپنا بنا لیتے ہیں، اور یہ 1819 کی بات ہے۔ یہ میں کتاب کوئی نہ کوئی ساتھ لے آتا ہوں حوالے کے لیے، تو اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے 1819 کے اندر جو ہے ایک وبا طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور ایسی بیماری پھیلی کہ میں اگر کہوں نا کروڑاں دے اس وقت بندے مرے، کروڑاں بندے مرے طاعون دی بیماری۔ تسی کہو ہو سکتا جھوٹ بولتا، یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ کروڑوں لوگ اس وقت طاعون کی بیماری سے مرے۔ تے اج بھی ایک جگہ جو ہے نا لاہور ہوٹل دے قریب میلہ رام کیا جاندہ ہے، وہ جس کی وہ جگہ تھی وہ آدھے لاہور کا مالک تھا غیر مسلم، آدھے لاہور کا مالک تھا غیر مسلم۔ تو اس نے جو ہے اس کے بیٹے بھی، وہ ویسے مسلمانوں کی بھی حیا کرتا تھا، متعصب نہیں تھا، ساتھ جو ہے وہ غیروں کی بھی، ہندوؤں کی بھی، دوسروں کی بھی بڑی حیا اور بڑی لوگوں کی خدمت، غریبوں کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا۔ میرے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو، غریبوں کو لنگر کھلایا کرتا تھا۔ تے طاعون دی جدوں بیماری پھیلی تے لوگاں دے بچے تے لوگ کئی لکھاں کروڑاں مر گئے۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے 1918 کے اندر ایسی بیماری پھیلی کہ 4 مہینوں کے اندر کروڑہا انسان مرے، کروڑہا انسان۔ تو یہ جس وقت اس شخص رائے بہادر رام یہ آدھے جو ہے لاہور کا مالک تھا، ان دے 4 منڈے سن تے یہ بھی طاعون دی بیماری دے وچ آ گئے۔ بڑا پریشان ہویا کہ میرا کی بنے دا، کہندے نے کہ بڑا پریشان ہویا۔ آخر ایک رات میں بڑی تیزی دے نال گل کر رہا، جاگدیاں دی گل ہے، ستیاں دی گل نہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ رائے بہادر رام کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کسی کے چلنے کی آواز آئی، رات کا ٹائم تھا، سی سارے ستے جاگ پے۔
میں خطبے دے اندر آیت پڑھی ہے قل اللہم مالک الملک. اس آیت کا اینڈ ہے انکا علی کل شیء قدیر. میرا رب ہر چیز تے قادر ہے, ہر چیز تے قادر ہے. ان دا اصول ایک ہوئی ہے کہ ماں پیو تے میلاد تو بعد جو ہے اولاد ہووے, مگر کدی قدرت وکھاتا ہے تو بغیر باپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرا رب بنا دیتا ہے. وہ اور قدرت وکھاوے تے بغیر ماں پیو تو آدم علیہ السلام ساڈے وڈے بابے آدم نو بھی بنا سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو غیر مسلم رائے بہادر رام کہندا ہے جدو ہر طرف طاعون دی بیماری, بندے مر رہے نے, کوئی چیز نہیں بچ رہی, میرے 4 منڈے, میرے 4 بیٹے وہ بھی طاعون دی بیماری دا شکار ہو گئے. میں بڑا پریشان, کی بنے گا؟ ایک رات اسی ستے پے جبکہ ڈاکٹر جواب دے چکے نے. ڈاکٹر کیا بھی تیرے منڈیاں میں نہیں بچنا. کہندا ہے اس رات میرے گھر دے 8 کمرے دے اندر اسی ستے پے, آہٹ آئی, کسی دے چلن دی آواز آئی تے اسی ستے اٹھ کے بہ گئے. جدو اٹھ کے بیٹھے بیدار ہو گئے, نیند سے بیدار ہو گئے. میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تو کہتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا, روشنی نال منور ہو گیا. بڑا حسین چہرہ, سفید ریش بزرگ نے, ہاتھ وچ عصائے, تسبیح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. میرے ایک بیٹے نو آ کے دم کیتا, دعا منگی, پھر دوسرے بیٹے دے کول گئے, پھر تیسرے دے کول, پھر چوتھے دے کول گئے. کہندے ساڈی ہمت نہیں, رو بھی اس بزرگ دا ایڈا پوسی کہ کون ہے اس وقت, کون ہمارے گھر میں آیا ہے, ہمارے بیٹوں کے پاس کھڑے ہو کے ان کو کون پھوکے دم پڑ رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے. کہندے نے دعا مانگ, جدو جان لگے آخری میرے بیٹے چوتھے بیٹے دی 4 پائی دے کول آ کے دعا منگی. اس کے بعد وہ بزرگ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اے رام داسا, رام بہادر تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں, میں تیرے پڑوس وچ رہنا جنوں دنیا علی حجویری داتا گنج بخش کہندے. میں تیرے پڑوس وچ رہنا تے تو میرا پڑوسی ہے, تے پڑوسیاں دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی. اللہ اکبر. یہ لکھا ہے میں تمہارا ہمسایہ علی حجویری گنج بخش. اگر ہمسایہ تکلیف میں ہو تو ہمسائے کا فرض ہے کہ اس کا پتہ کرے. ہائے ہائے ہائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ, اسے واسطے میں کہنا ہونا صدقے جاواں میں داتا لجپال اتوں, سخیاں وچ سخی با کمال, داتا درد آئے سوالی نو ٹال دا نہیں, پردہ چولی خیر دے نال, داتا مشکل وچ جو داتا نو یاد کردا انہوں لیندا ہے آ کے سنبھال. داتا پوری ہر ایک دی کردہ مراد حافظ, میرا سخی داتا لج پال داتا. اللہ زندہ.
زندہ بلکہ اس تو اگلی گل بھی میں پتہ نہیں 3-4 سال پہلے سنائی ہوئے دی یہ تے آپ دی اپنی مہربانی ہے نا اگوں آپ کی جڑی کتاب ہے تصوف کی مایا ناز کتاب کشف المحجوب شریف اس کی برکت دیکھے یہ جھنگ کے اندر ایک ڈی سی ہو رہا قدرت اللہ شہاب آج بھی اس کی کتاب جو ہے بازار میں مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب میری ڈیوٹی تھی ایوب خان کا دور تھا کہ میں جھنگ کے اندر ڈی سی تھا تو میں رات کو جو ہے نا داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھ رہا تھا تو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا کے نظام کے اندر کوئی فلاں ہوتا ہے کوئی فلاں ہوتا ہے کوئی فلاں افسر ہوتا ہے کوئی ڈی سی ہوتا ہے کوئی آئی جی کوئی اس طریقے سے سارے عہدے تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی روحانی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ہر جگہ پہ داتا صاحب کہتا ہے میں داتا صاحب کی کتاب ڈی سی او قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے میں رات کے ٹائم داتا صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا انہوں نے لکھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے اندر ڈیوٹی لگائی اپنے بندوں کی کوئی اوتاد ہوتا ہے کوئی ابدال ہوتا ہے کوئی جو ہے غوث ہوتا ہے کوئی کتب ہوتا ہے ہر علاقے کے اندر ان کی ڈیوٹی ہوتی تو کہتا ہے جدو میں ایک گل پڑھی نا میں کتاب بند کر کے رکھ دی لو میں ڈی سی ہوں تے ایتھے ہور کتوں آ گیا کوئی کہتا ہے یہ میں نے بات پڑھتے ہوئے داتا صاحب کی کتاب رکھ دی تو رات نو پڑھتا پیا سا تو اوویں ہی ایک گل سوچتا بھی یہ کہاں سے یہ کون سی بات ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ میں پہلے حدیث سنا دوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی جنگل میں یا کسی جگہ پہ کوئی مشکل آ جائے اس کو رستہ نہ ملتا ہو کسی پریشانی کے اندر ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو یہ میری بولی نہیں میرے نبی کی بولی ہے میرے آقا فرما رہے ہیں ادھر یہ کہتا ہے کہ میں پریشان کہ یہ اللہ والوں کی کیا ڈیوٹی ہوئی کہتا ہے میں نے کتاب بند کی تو اسی سوچ میں سویا تو جب سویا تو جھنگ کے قریب جو دربار سلطان بہو رحمت اللہ علیہ یا آگے بکھر کی طرف اس رستے سے گئے ہوئے تو ہیڈ ترمو ہے جہاں پہ چناب اور جہلم اکٹھے ہوتے ہیں کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہاں سیر کر رہا ہوں کشتی کے اندر تو کیا ہوا کشتی ڈوبی جب ڈوبی تو میں بھی ڈوبا اب میں پریشان ہوں اب میں کنارے پہ آنا چاہتا ہوں تو کسی نے مجھے پکڑ کر کنارے پہ کیا تو ساتھ بتایا سمجھ آئیو داتا صاحب دی کتاب دی تے میں تیرے کول پہلے بھی آیا تے ہون پھر میں سویرے آواں دا کہندا میری اکھ کھلی سویر ہوئی میں ٹک ٹکی لا کے بوئے ال ویکھی جاواں کوئی اگے بھی آیا ہے تے راتی بھی اینے میرے نال اے کام کیتا ہے تے ہون پھر میں دیکھتا رہا مجھے چند دنوں کے بعد ایک خط موصول ہوا کہ میں پہلے بھی آیا تھا وہ رات والی داتا صاحب والی کشف المحجوب والی خواب بھی تجھے یاد ہوگی اس کے بعد پھر آیا ہوں تو تجھے پتہ ہی نہیں چلا اتنا بے ہوش ہو کے نہیں کوئی ہوش کے ساتھ بیٹھا کر کہتا میں اور پریشان پھر ایک دن مجھے خط ملا مہر بھی جھنگ کی لگی ہوئی ہے اس خط کے اوپر اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ فلاں تاریخ کو احمد پور سیال کے اندر ایک بہت بڑا جاگیردار ہے وہ بے اولاد ہے لا ولد ہے 80 سال اس کی عمر ہے اور وہ اولاد کے لیے 15 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ لڑکی راضی نہیں ہے جس دن اس کی رخصتی ہوگی اس نے اپنے دوپٹے اپنی چادر کے کونے پلو دے اندر انہیں زہر دی پڑی بنی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ مجھے رخصت کریں گے تو یہ میں زہر کھا لوں گی اس 80 سالے بابے جاگیردار کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی اگر ہو گیا تو جاؤں گی نہیں تو جو خط غیبی مل رہا تھا یہ قدرت اللہ شہاب نامے کے اندر لکھتا ہے اس کتاب کے اندر بھی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ اب تیری ڈیوٹی میں لگا کے جا رہا ہوں اگر وہ لڑکی نے زہر کھا لی تو یہ قتل تیرے اوپر آ جائے گا قدرت اللہ شہاب یہ داتا صاحب دی کتاب دا فیض ہے اور بابا فرید اور بڑے بڑے
اولیاء لکھتے ہیں جنہوں پیر نہ لبدا ہوئے یا سوچدا ہوئے کہ میں کیسے پیر کا مرید ہوں تو انہوں کسی بندے کو کوئی طریقہ نہیں نہ لبدا، وہ داتا حضور کی کتاب کشف المحجوب شریف پڑھے، یا تو اسے یہ کتاب مرشد کا کام دے گی یا اس کی برکت سے اللہ اسے صالح، اسے صحیح جو ہے اللہ کا ولی ملا دے گا جس کا وہ مرید ہو جائے گا۔ اور یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے خود لکھا، کہتا ہے میں جب اپنے دانت ٹھیک کروانے کے لیے لاہور آیا نا تو جب میں یہاں پہنچا تو میں نے بولا چلو اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دے لوں، تو کہتا ہے چلتے چلتے میں داتا حضور کی بارگاہ میں آیا تو ظاہراً تو سادگی تھی، مگر میں نے جب توجہ کی تو مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھتا ہے کہ میں نے جب توجہ کی تو میں نے دیکھا لاکھوں کی تعداد کے اندر میرے داتا کے سامنے فرشتے 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 ہاتھ باندھ کر داتا صاحب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک غیر گواہی دے رہا ہے۔ عزیزہ منن والے ہیں جو ہے نا، اللہ اکبر۔ تو کہتا ہے کہ پھر میں جدو ایک خط پڑھیا نا تو پریشان ہو گیا کہ میں کیڑے پاسے تے کیڑی کتاب تو کتھوں دی کدھر۔ کہتے ہیں میں پھر اسی تاریخ کو جو مجھے خط کے اندر موصول ہوئی کہ احمد پور سیال کے اندر وڈیرا جاگیردار، اس کی اولاد نہیں، 80 سال کی عمر ہے، 15 سال کی لڑکی سے کسی کو جو ہے رات دھمکا کے جو ہے اس کی لڑکی سے شادی کرنے لگا ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب ڈی سی او کہتا ہے کہ میں نے اچھا یہ ہر بندے نو یہ چیزاں نہیں لب دیاں، یہ بندے کی بھی میں بات بتلا دوں، میں نے اپنی جو کتاب لکھی ہے نا سرکار کے والدین، اس کے اندر میں نے سرکار کے نام پاک کی برکتوں کے اندر لکھا ہے، یہ میں اشارہ تن ٹائم نہیں ہے، یہ ہر بندے کو ہر چیز نہیں ملتی اور ہر بندے دا عرس بھی نہیں ہوتا، ہر بندے کا منبر رسول پر تذکرہ بھی نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صرف اتنی بات کہ یہ جب یہاں جھنگ کے اندر تھا نا تو اس کو ایک ٹیچر تھا اسکول کا، تو وہ ریٹائر ہونے والا تھا، اس کا جو ہے چند دن باقی تھے، اس کی جوان بیٹیاں تھیں، تہجد گزار تھا، تو تہجد پڑھی تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری جوان بیٹیاں ہیں، میں چند دنوں تک ریٹائر ہو جاؤں گا، میں پھر کسی اور جگہ پہ جانا پڑے گا، میرے پاس تو مکان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں جوان بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں گا؟ کہتا ہے میں نے تہجد پڑھ کے جب درود شریف پڑھ رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، تو سرکار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا اس قدرت اللہ شہاب کو کہے یہ تیرا بندوبست کرے گا۔ کہتا ہے میں اب دیکھیں یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں، پہلے ہمیں اپنا برتن اپنا من صاف کرنا پڑے گا، ورنہ یہ باتیں اوپر سے گزر جائیں گی، پھر کہیں گے لو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مادیت کے دور میں تیرے جیب میں موبائل ہے، تو جہاں تیرا دل چاہتا ہے تو انگلی لگاتا ہے، تو وہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، تو مادیت کو تسلیم کرتا ہے، روحانیت کو، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں کو نہیں تسلیم کرتا۔ سوچ ذرا، بار بار اسے سوچ۔ تو کہتا ہے کہ وہ میرے پاس آیا تو میں نے نا اس کا وہ رکا پڑھ کے کہا یار لوگ ایویں سرکار دا نام لیندے نے، تو یہاں بڑی باتیں میں صرف خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے تحقیق کروائی تو اس ٹیچر کو میں نے بر لبے سڑک، اس وقت حکومت نے ہمیں اجازت دی ہوئی تھی، میں سونی جگہ کوئی کئی ایکڑ جو ہے اس ٹیچر کو جس کو سرکار خواب میں ملے، جو میرے پاس آیا سرکار کے حکم سے، میں نے اس کو دے دی۔ آج کے لوگوں کے لیے یہ بڑی بات ہے، ذرا توجہ سے، پہلے بھی ہو سکتا ہے میں نے سنائی ہو۔ کہتا ہے میں نے اس کو دے دی تو چند سال کے بعد، حالانکہ میں انہوں دے دی تھی کئی مربع زمین، کہتا ہے میں نے دے دی تو میری ڈیوٹی پھر ایوب خان کے ساتھ جو صدر پاکستان گزرا اس کے ساتھ کراچی، اس وقت اسلام آباد ابھی دارالخلافہ نہیں بنا تھا، کہتا ہے کراچی کے اندر مجھے ایک لیٹر ملا کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ نے مجھے زمین دی، میں نے اس پر کاشت کی، زمیندارہ کیتا، میں اپنی بچیاں بھی ویاہ لیاں نے، مکان بھی بنا لینے، تے لہٰذا یہ زمین میں آپ کو واپس کرتا ہوں۔ تو اڈے میرے وچوں کہڑا کوئی ایک دفعہ دے کے تا ویکھے،
پھر کوئی لے کے ساڈے کول وکھاوے صحیح، مگر ادھر کردار دیکھیں اس ٹیچر کا بھی. اور ادھر قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں کہ میں نو مربع دے مربع جگہ دیتی تھی، اے ہون میں نو واپس دے رہے ہیں. ایوب خان نے مجھے دیکھا، میرے پاس آئے، کیوں پریشان کیسے؟ تو میں نے بھی اسے بتلایا کہ یہ بندہ اب واپس ہمیں جگہ کر رہا ہے. اس نے کہا چلو وہ واپس کرتا ہے تو تم اپنے نام پہ کروا لو. تو یہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں نے ایوب خان کو کہا کہ جو میرے مقدر میں 2.5 گز زمین جو میری قبر کی ہے نا وہ مجھے مل ہی جائے گی. یہ ہے ہماری تاریخ. اتھے تے اولاد باپ کے ساتھ، باپ اولاد کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ ایک ایک مرلے پر قتل ہو رہے ہیں. ادھر دیکھیں، ایویں نہیں سرکار دا دیدار نصیب ہویا، ایویں نہیں میرے آقا نے بھیجیا. وہ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے میں داتا صاحب کی کتاب سے جو میری ڈیوٹی لگی کشف المحجوب سے، میں اس تاریخ کو احمد پور سیال پہنچا. واقعی شادی کا ماحول تھا. میں نے اپنے ساتھ جو لیڈی پولیس اس وقت کی تھی اس کو اندر لڑکی دلہن کے پاس بھیجا تو واقعی اس کے دوپٹے کے پلو کے اندر زہر کی پڑیا بدی ہوئی تھی. داتا صاحب کا مقام تو بڑا اونچا، ایویں نہیں میرا بابا فرید داتا حضور دی بارگاہ وچ آ کے اپنی داڑھی نال جھاڑو دیندا رہا. اور آگے ایک بات، ٹائم اوپر ہو گیا، ہم عرس کیوں کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. ایک گل یاد رکھو، یہ عرس کا لفظ میری بولی نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ میرے آقا کی مبارک زبان، میرے آقا کی بولی ہے. سرکار نے فرمایا جب قبر کے اندر بندہ جاتا ہے، بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے سوالات کرتے ہیں. یہ بڑی لمبی بات ہے، خلاصہ یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں جب وہ تینوں سوالوں کے جواب وہ مجھے پہچان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا بستر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس. یہ میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ عرس کی جمع ہے عروس. ہم تو سال کے بعد ایک عرس کرتے ہیں داتا صاحب کا، غوث پاک کا، یہ بزرگوں کا، مگر یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہر لمحہ قبر کے اندر ان کا عرس ہو رہا ہوتا ہے. عرس ہو رہا ہوتا ہے. وہ کب وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو یہ حکم ملتا ہے فرشتوں کی طرف سے نم کنومت العروس، سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. تو دولہا کدی سوندا ہے؟ یہ سرکار کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے. وہ خوشی میں نہیں سوتا، وہ اس لیے کہ ایک تو اللہ نے مجھے قبول کر لیا ہے، اور یہ ان کے عرس ہوتے ہیں. داتا صاحب کی ساری زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، ایک نماز بھی جماعت سے نہیں چھوٹی. اور امام ربانی مجدد الفسانی اتنے میرے آقا کی سیرت کے پکے تھے. ایک دن کسی پریشانی کے اندر واش روم میں جاتے ہوئے سنت کے خلاف پاؤں رکھا تو اندھیرا چھا گیا. پیچھے مڑے، توجہ کی آج میرے سے کوئی سنت رہ گئی ہے. دیکھا تو خیال کیا کہ میں تو واش روم میں بھی جو جا رہا ہوں خلاف سنت جا رہا ہوں، اس لیے اندھیرا چھا گیا ہے. کدی میرے تو آڈے باز سے نہیں اندھیرا چھایا، اسی تک کسی سنت تک کدی خیال ہی نہیں کیتا. یہ امام ربانی جس کے بڑے بڑے سید مرید ہیں، علی پور شریف والے امام ربانی کے مرید ہیں، یہ کرما والا شریف والے بھی، کیلیاں والا شریف والے بڑے بڑے سید ان کے مرید ہیں. وہ تو ایک سنت کے خلاف بھی واش روم نہیں جاتے، یہ ان کے عرس ہوتے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں پھر ان کے لیے 70 گز لمبی چوڑی ان کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے تو سو جا اس انداز سے
جیسے کسی کو انتظار ہوتا ہے تو انتظار کس کا ہوتا ہے؟ جس رب نے مجھے قبول کر لیا ہے، اب اس کا دیدار کب مجھے نصیب ہوگا۔ یہ ان کے عرس ہوتے ہیں، ہر ایک ایرے خیرے کسی چرسی بھنگی کا عرس نہیں ہوتا۔ اور مجھے اور آپ کو کیا ملے گا؟ میں کئی حدیثیں دیکھ کر آیا تھا۔ اتنی بات یاد رکھیں، تسی اسی داتا صاحب نو نہیں ویکھیا، غوث پاک نو نہیں ویکھیا، بابا فرید نو نہیں ویکھیا، سلطان باہو سرکار نو نہیں ویکھیا، مگر ہم ان کے عرس، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو، تو اس کا کیا ہمیں اجر ملے گا؟ میری یہاں بڑی حدیثیں ہیں، صرف اتنی حدیث کہ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرنے والوں آؤ ایک دوسرے کو آج ملو آ کے، اور میری خاطر خرچ کرنے والوں، یہ جو محفلوں پہ خرچ کرتے ہیں نا، عرس پر، 11ویں پر، میلاد پر، یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا میری خاطر خرچ کرنے والوں، میری خاطر خرچ کرنے والوں، میری خاطر خرچ کرنے والوں، میرے اوپر تمہاری محبت واجب ہو گئی ہے۔ تو جدوں اینا دے وجہ نال صدقے نال اللہ اپنے اتے ساڈی محبت واجب کر لے، ہور اینا کولوں کی لینا ہے؟ جڑے کہندے نے کی لبدا ہے داتا صاحب، اللہ خود پیار کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی وجہ سے۔ اللہ